فضل الاختلاط بالناس، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی فضیلت کا باب، وحضور جمعہم، اور ان کے جمعہ میں شرکت کرنا، حاضر ہونا اس کی فضیلت، وجماعاتہم، اور ان کی ساتھ جماعت میں شریک ہونا. ٹھیک ہے، اب ان سب سے متعلق حدیث بہت زیادہ موجود ہے. مثلا یہ کہ خطبہ جمعہ کو خاموشی سے سننا، پھر جمعے کے وقت جو سب سے پہلے جاتا ہے اس کی فضیلت، پھر بعد میں جاتا ہے اس کی فضیلت. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں باقاعدہ احکامات ہیں جمعے کے، سارا کچھ کیا ہے. اس کے بعد باجماعت نماز میں شریک ہونا، اس کی بھی فضائل حدیث میں موجود ہیں کہ ایک شخص کی نماز اپنے گھر میں یا بازار میں اور جماعت کے ساتھ جو ہے اس میں 27 کا فرق ہے. گھر میں ایک نماز ہے، وہاں 27 کا اس کا اجر زیادہ ہے. ومشاہد الخیر ومجالس الذکر معہم، اور خیر کی جگہ اور ذکر کی مجلسوں میں ان کے ساتھ شریک ہونا، اس کی فضیلت. وعیادت مریضہم، اور مسلمانوں میں سے جو مریض ہو ان کی عیادت کرنا، اس کی فضیلت. وحضور جنائزہم، اور جنازوں میں شریک ہونا. ومواسات محتاجہم، اور محتاج لوگ جو ہیں ان کی غم خواری کرنا، ان کے مسائل سمجھنا، ان کی مدد کرنا. وارشاد جاہلہم، اچھا یہ ارشاد جاہلہم بڑا وسیع کر دیا انہوں نے. کسی کو کسی بھی معاملے سے متعلق رہنمائی چاہیے اور آپ جا کے اسے رہنمائی دیں گے، اس میں شامل ہو جائے گا. اسپیسیفک نہیں ہے کہ کوئی شخص گمراہ ہے اور آپ اسے ہدایت کی طرف لا رہے ہیں، تو اس میں ایک شخص سے فریج لینا ہے، وہ اس بارے میں اسے پتا کہ کون سا فریج اچھا ہوتا ہے. تو کوئی شخص سے جا کے یہ بھی بتاتا ہے کہ فلاں کمپنی کا لے لو، یہ سستا بھی پڑے گا، مفید بھی یا پائیدار بھی، یہ اس میں شامل ہے. کسی نے گاڑی لینی ہے، وہ دوسرے سے پوچھتا ہے. اب کوئی متقی شخص وہ کہے جی یہ تو دنیا کی باتیں ہیں جی، یہ داخلہ والا کو بتایا میں نہیں بتاتا تمہیں. ٹھیک ہے، دنیا کی بات نہیں ہے بھائی، اس کے لیے گاڑی ضرورت آپ کے لیے نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ کوئی عیاشی کرنا چاہ رہا ہو، پوچھتا ہے جی مہنگی ترین گاڑی بتائیے جو میں لے سکتا ہوں، ایک الگ بات. لیکن کوئی دنیاوی حاجت ہے اسے، کوئی چاہتا ہے میں نے گھر لینا، بتائیں کون سے علاقے میں بہتر مل سکتا ہے. تو کسی بھی شے کے بارے میں کوئی ناواقف ہے اور آپ اسے واقفیت دے رہے ہیں اس چیز کے بارے میں، بس یہ کہ وہ شر نہ ہو. کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ جی وہ فلموں کی سیڈیز کہاں سے ملتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، تو میں اس کو بتا دیتا ہوں یہ تو آپ نے کہا تھا کسی بھی معاملے سے یہ گناہ کا کام ہے. ایسی بھی کہہ دیے وہ سود پہ قرضہ لینا ہے کہاں سے مل جائے گا، تو آپ اسے بتاتے ہیں ہاں جی فلاں جگہ سے. میں جاہل کو ارشاد کر رہا ہوں. یعنی کوئی بھی مباح یا جائز کام، یعنی مباح ہو یا ثواب کا کام، اس کے اوپر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اسے معلومات مہیا کرتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے. وغیر ذالک من مصالحہم، اور ان کے علاوہ اور بھی جو مصالح کیا ہیں، ریاضی مسالے نہیں، مصلحتیں یعنی کام کا جو بھی معاملات ہیں آپس میں لین دین سارا کچھ. کوئی شخص آتا ہے مجھے قرضہ چاہیے، کہاں سے مل سکتا ہے، آپ بتا سکتے ہیں فلاں جگہ جاؤ بھی، سود کے بغیر تمہیں قرضہ مل سکتا ہے. لمن قدر علی الامر بالمعروف، اس کے لیے جو قادر ہو معروف کا حکم دینے، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنے. یعنی ایسا معاشرہ نہ ہو جہاں پہ یہ کام امپاسبل ہو چکا ہو، جہاں پہ اس کی پاسبلٹی موجود ہے وہاں یہ سارے کام کرنا افضل کام ہے. وَقَمَعَ نَفْسَهُ، اور بچائے اپنے نفس کو عن الایذاء، ایذا دینے سے. وَصَبَرَ عَلَى الْأَذَى، اور جو اذیت اسے ملے اس پر وہ صبر کرے. یہ ایک اخلاق کے لحاظ سے بڑی اہم بات ہے کہ انسان دوسروں کو ایذا نہ دے، اس لیے کہ اس کے اوپر اس کا اپنا اختیار ہے، کنٹرول ہے. اور ایذا کا تصور بھی یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کا مال نہیں چھیننا. آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اور آپ بیٹھ کے تلاوت سننا شروع کر دیتے ہیں دباؤ میں. آپ نے نہیں تو بڑے خوش ہوں گے میری وجہ سے 27 لوگوں نے اور تلاوت سنی ہے. وہ ہو سکتا ہے اذیت میں آئے ہو کہ یار ہم تو اس وقت اب خاموش ہونا پڑے گا، ہمیں تلاوت ہے. تو ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں انہیں زبردستی تلاوت سنا سکتے نا آپ، کیا وہ چپ کرا کے بٹھا دے جی گھنٹہ تلاوت چلتی رہے گی، تو یہ بھی ایذا میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جی یہ جو وقما نفس عن الایذاء، اپنے آپ کو ایذا نہ دے، اپنے نفس کو دوسرے کو ایذا دینے سے بچائے کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جبکہ دوسرے جو اسے تکلیف دیں گے وہ تو اس کے بس میں نہیں ہے نا، اس کے اوپر صبر کر لے.
یہ اس معنی میں نہیں آتا جیسے ہم کہتے ہیں دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. کیونکہ اختلاط ہے، اختلاط بالناس، لوگوں سے جب بھی آپ ملے جلیں گے تو کچھ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ کے پاس تو اختیار ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن وہ جو نقصان آپ کو پہنچا رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے. میکسیمم ہم یہ کر سکتے ہیں، انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرو، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کی ایذا پہ صبر کرے. صبر کرنے کا کیا مطلب؟ دوسروں کی ایذا کی وجہ سے یہ اختلاط ختم نہ کر دے. ٹھیک ہے، بیسیکلی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایک اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے نا کہ جی فلاں جگہ پہ نہیں جانا جی، وہاں گمراہ لوگ بڑے ہیں. تو ٹھیک ہے، گمراہ لوگ بڑے ہیں، لیکن گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کہے کہ جی ادھر مریض بہت زیادہ ہے، میں نہیں ادھر جاتا. کوئی مریض ہے تو تم نہیں جا کے علاج کر دو. ایسی جب معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے، گمراہی پھیلی ہوئی ہے، تو آپ نے وہاں سے بھاگنا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی اصلاح کرنی. گویا وہ آپ کے پیشنٹس ہیں. تو جیسے کوئی ڈاکٹر جو ہے مریضوں سے نہیں بھاگتا کہ ادھر مریض کے سارے اکٹھے ہو کے میں بھاگ جاؤں سے. ایسے ہی وہ شخص جو سمجھ رہا ہو کہ میرے پاس کچھ ہدایت ہے، کچھ اللہ کی طرف سے رہنمائی میرے پاس ہے، تو وہ جب دیکھے کہ گمراہ لوگ ہیں تو گویا وہ اس کے پیشنٹس ہیں، وہ ان کو ٹریٹ کرے وہاں پہ. تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کسی نے چھوٹا موٹا مسئلہ کر دیا تو میں وہاں سے فوراً بھاگ جاؤں، میں ادھر نہیں آیا کروں گا. تو اکثر و بیشتر مدرسین کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کہیں جا کے کوئی چھوٹی سی اونچ نیچ بھی ہو گئی، یہ آج کے بعد میں درس دینا یہاں سے. خدا کے بندے برداشت کرو. چھوٹا موٹا مسئلہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، 5 منٹ تاخیر ہو گئی ہے یا کچھ انتظامات کی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی کمی رہ گئی تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جانا. میں نہیں کرتا یہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دوسروں کی ایذا بندہ برداشت کرے لیکن خود کسی کو ایذا نہ دے. اتنا صبر تو ہونا چاہیے انسان میں. اے علم، جان لو، یہ امام نبوی تشریح کر رہے ہیں اس بات کی، ان الاختلاط بالناس، کہ لوگوں سے ملنا جلنا، علی الوجہ، اس طریقے پر، الذی ذکرتہ، جس کا میں نے ذکر کیا، یعنی اوپر جو آیا سارا، هو المختار، یہی بہتر ہے، خیر سے ہے، یہی بہتر ہے، الذی کان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی طریقہ ہے جو اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وسائر الانبیاء، اور سارے انبیاء نے، صلوات اللہ وسلامہ علیہم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پر، وکذالک الخلفاء الراشدون، ایسے ہی خلفائے راشدین جو تھے انہوں نے یہ کیا، ومن بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے، من الصحابۃ والتابعین، صحابہ اور تابعین میں سے، ومن بعدہم، اور جو تابعین کے بعد آئے، من علماء المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ، واخیارہم، اور ان کے بہترین لوگ. یہ بڑی اہم اصطلاح ہے، یہ علماء مسلمین کے علاوہ اخیارہم کیوں لائے ایک اضافی؟ یہ کام کرنے والے جی مسلمانوں کے اچھے لوگ، تو ان کی مثال کیوں؟ علماء کافی ہو گئے تھے نا، اس کے علاوہ بھی عام لوگ. بہت سے اسلامی سیاست میں یا مسلمانوں کی اجتماعیت میں نمایاں لوگ جو ہے خدمت کے لحاظ سے وہ ہو سکتا ہے علماء نہ ہوں. جیسے امیر کوئی شخص ہے یا کسی علاقے کا گورنر ہے، اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے کوئی، اپنی فیلڈ کا بنیادی علم وہ جانتا ہوگا. تو یہ اخیار سے کیا مراد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسی سپہ سالار بنانا ہے کسی لشکر کا، تو عالم تو نہیں ہونا ضروری نا اس کا، اس کے پاس وہ جہاد سے متعلق باتیں معلوم ہوں، باقی اسے فقہ کے سارے مسائل نہیں بھی آتے تو بن سکتا ہے اس کا. لہٰذا انہوں نے الگ سے کر دیا وہ اخیارہم. اور بہت سے لوگ ہیں جو علماء نہیں تھے لیکن بہترین لوگوں میں سے تھے. وہ مذہب اکثر تابعین، اور یہی مذہب ہے، یہی طریقہ ہے اکثر تابعین کا، ومن بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، وبہ قال الشافعی، اور اسی کے مطابق کہا ہے امام شافعی نے، وہ احمد، اور امام احمد نے، وہ اکثر الفقہاء، اور اکثر فقہاء نے، رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ سب سے راضی ہو. خود یہ شافعی ہے. ٹھیک ہے، تو امام شافعی اور امام شافعی کے بعد چونکہ آئے تھے امام احمد بن حنبل، ان دو کا تذکرہ ذرا خاص طور پہ کر دیا. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک جو ہے وہ تابعین یا تبع تابعین میں تو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا، وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کام پہ تعاون کرو. یہ باب ہم پہلے پورا پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، نیکی اور تقوی سے متعلق پورا باب انہوں نے نقل کیا تھا شروع میں بالکل. والآیات فی معنی ما ذکرتہ،
کون بتائے گا کہ نحوی لحاظ سے معنی کیا ہے یہاں پہ؟ دو جی نہیں، نحوی لحاظ سے جملے میں کیا بات ہے؟ ایک دو تین جی مانا تھی، مانا نہیں جی جی نحوی لحاظ سے مجرور ہے، وہ پھر نحوی لحاظ سے فی معنی کے ساتھ ہی ہوگا. میں نے فی نہیں کہا اس لیے میں نے کہا مانا کیا ہے. جی اور جی اڑ گیا جی. اور کون سا آدر تھا نا بھائی آدمی یہ کیا ہوا بھائی؟ مجرور سب کا غلط ہو گیا. حالت مجرور، حالت نہیں میں پوچھا نا، جملے میں کیا بات ہے؟ مجرور ٹھیک ہے بنے گا، لیکن پہلے پورا تو کرے نا اسے. یعنی موصوف صفت ہے تو ٹھیک ہے، موصوف جر میں تو ہوگا، لیکن پہلے یہ تو بتائیں کہ وہ موصوف ہے. ایسے یہاں مانا جر میں تو ٹھیک ہے، وہ تو اس کی اعرابی حالت ہو گئی نا، لیکن وہ جملے میں بھی تو کچھ بن رہا ہے. کوئی شخص کسی سے نہیں پوچھ سکتا اور ہر شخص نے اس کا جواب لازمن ڈھونڈ کے لانا ہے. ایک دوسرے سے نہیں پوچھ سکتے، باقی جس سے مرضی پوچھیں، کسی استاد سے پوچھیں، کسی ڈکشنری سے اس کو نکالیں، آپس میں دوسرے سے نہیں پوچھ سکتے. یعنی ورکنگ کرتی ہے سب نے کہ یہ معنی جملے میں کیا بن رہا ہے اعرابی لحاظ سے، یعنی نحوی لحاظ سے. فاعل ہے، مفعول ہے، متعلق فعل ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، موصوف ہے، صفت ہے، بدل ہے، جو بھی جتنے آپشن بن سکتے ہیں، سب لوگوں نے اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے اور منڈے کو لے کر آنا ہے. کوئی شخص بھی یہ نہ کہے کہ جی میں ایسے ہی آ گیا، کیونکہ آتا ایسے ہی ادھر ہو جاتا ہے تو لوگ ٹھیک ہے دو عادت پہ بتا دیتے ہیں، ابھی نہیں بتا بھول کر پائیں، ٹھیک ہے، غلط ہونے پہ کچھ توازو بھی ہوگی. آگے باب آ گیا پورا. باب التواضع، تواضع کا باب. وخفض الجناح للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے نرمی رکھنے کا باب. تواضع کیا ہے؟ کچھ اقوال کے ذریعے سمجھتے ہیں. اسلاف کے کچھ اقوال ہیں. پہلی تعریف ہے التواضع هو الاستسلام. تواضع کیا ہے؟ استسلام. جی استسلام سرنڈر کرنا. للحق، حق کے سامنے. تواضع ہے حق کے سامنے جھک جانا. وترک الاعتراض فی الحکم، اور حکم آ جائے تو اعتراض کرنے کو چھوڑ دینا کہ یوں ہو جائے حکم تو کیا ہی بات ہے، اور یوں ہو جائے تو کیا بات ہے. ٹھیک ہے، حکم آ جانے پر بس تعبیر کر لی جائے، اعتراض نہ کیا جائے، اور حق کے سامنے جھک جانا، حق کے سامنے سرنڈر کر دینا، یہ ہے تواضع. ایک اور قول ہے قال الشیخ زکریا وهو اعم من الخشوع، کہ تواضع خشوع سے عام ہے. خشوع کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جھکنا. اور تواضع کا مطلب بھی جھکنا ہے. تو شیخ زکریا کہتے ہیں کہ تواضع جو ہے یہ خشوع سے عام ہے. لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، اس لیے کہ تواضع
انسانوں کا بندوں کے ساتھ تعلق اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انسانوں کا اپنے رب سے تعلق اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کہیں سے نہیں، اپنے پاس سے. والخشوع، جبکہ خشوع کیا ہے؟ والخشوع لا یستعمل الا فی الثانی. خشوع صرف دوسرے مطلب میں استعمال ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو انسان کا اللہ سے تعلق ہے، اس کے لیے تو خشوع کا لفظ ہی آ سکتا ہے، اس کے لیے تواضع نہیں آ سکتا. اس کے لیے جو ہے وہ، یا یوں کہیں کہ انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے لیے خشوع نہیں آئے گا. فلا یقال، بس یہ نہیں کہا جا سکتا خشع العبد لمثلہ، کہ بندہ اپنے ہی جیسے کے لیے خشوع اختیار کرتا ہے. ویقال تواضع لہ، کہ اس کے لیے وہ اس نے تواضع اختیار کیا. ٹھیک ہے. وفی فتح الباری، فتح الباری شرح ہے صحیح بخاری کی، سب سے بہترین شروحات میں سے. وہاں پہ ہے کہ من الزع، تواضع میں سے یہ ہے، یا وہی الذل والہوان. ذل کسے کہتے ہیں؟ جھکنا. نرمی کیا ہوگی؟ نہیں، راز نہیں ہے، زعلام ہے. جی قرآن مجید میں آیا بھائی، عزت الکافرین اذلت. نرمی نرمی نہیں، اچھا ایک اور جگہ بھی آیا ہے اس ایمان میں، وہ سورہ نحل میں ہوگا. اللہ کے کون سے رستے؟ نہیں، کیا الفاظ ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ زال صحیح ہے، میں اس کو زال تل لکھ رہا ہوں. زال سے جی، زال سے. تو کیا مطلب ہوا جی اس کا؟ نرمی. ٹھیک ہے. اور حوان کمزور ہونے کو کہتے ہیں، ہلکے ہونے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حون کہ تواضع جو ہے اس کا مطلب نرمی اور کمزور ہونا ہے. والمراد بالتواضع، اور تواضع سے مراد ہے اظہار الذل لمن یراد تعظیمہ، جس کی تعظیم مراد ہو، جس کی تعظیم کرنا چاہتا ہو انسان، اس کے سامنے پست ہو جانا. ٹھیک ہے، یہ تواضع ہے. پستی کا اظہار کرنا اس کے لیے جس کی تعظیم مقصود ہو، یہ کیا ہے؟ تواضع ہے. وکیل، اور کہا گیا ہوا تعظیم من فوقہ لفضلہ، اس شخص کی تعظیم کرنا جو اس سے بلند ہو اس کی تعظیم کے لیے، اس کے فضل کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے. وسئل الفضیل، حضرت فضیل سے پوچھا گیا عن التواضع، تواضع کے بارے میں. فقال، تو انہوں نے کہا یخضع للحق، کی حق کے لیے جھک جانا. وینقاد لہ، اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا. ویقبلہ ممن قالہ، اور جس نے بھی وہ حق کہا ہے اسے قبول کر لینا. یہ تواضع ہے. ٹھیک ہے، حق بات جس نے بھی کہی ہے اس سے وہ بات قبول کر لینا، یہ تواضع ہے. وقضا قال ابن عطا، ابن عطا کہتے ہیں التواضع، تواضع یہ ہے قبول الحق کی، حق کو قبول کرنا. من کل من قالہ، جس نے بھی کہا ہے اس سے، جس نے بھی حق بات کہہ دیا وہ قبول کرنا، یہ تواضع ہے. ویسے یہ بڑی سخت چبھتی ہے آج کے لوگوں کو. کیوں؟ آج کیا ہو رہا ہے اہل علم طبقے میں؟ یہ بعد میں ہوگا کہ جی کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. پہلے ہم یہ کہیں گے کیونکہ یہ عالم نہیں ہے لہذا یہ بس یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص پہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہو کہ یہ شخص چونکہ عالم نہیں ہے اس نے یہ بات غلط کی ہے لہذا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. بلکہ چونکہ یہ عالم نہیں ہے لہذا یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے باتیں اسے 99% صحیح کی ہو، اس طرف آیا ہی نہیں جاتا. تو حضرت جو ابن عطا ہے ان کے مطابق تو حق بات جو مرضی کہہ دے اس کی بات کو قبول کر لینا، یہ کیا ہے؟ تواضع ہے. وکیل علی ابی یزید البستامی، ابو یزید بستامی سے کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا
متا یکون الرجل متواضعا، ایک شخص عاجز کب بنتا ہے؟ قال، انہوں نے کہا اذا لم یرا لنفسه مقاما ولا حالا، کہ جب وہ اپنے آپ کے لیے نہ کوئی ایسا مقام دیکھے اور نہ کوئی ایسی حالت، ولا یرا، اور نہ وہ یہ جانے، ان فی الخلق من هو شر منه، کہ مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے جو اس سے بھی بدتر ہے، تب وہ تواضع اختیار کرتا ہے. یعنی مخلوق میں سے وہ کسی کو اپنے سے بدتر نہ سمجھتا ہو. اس میں تھوڑا سا اگر آپ فلٹر لگا لیں، ایک تو وہ جو پہلے ہم لگا چکے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے اسے ہم اس کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہونا چاہیے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اور جو شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس کے بارے میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ شاید وہ اسلام قبول کر لے اور مجھ سے بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا دین کے اعتبار سے. باقی دنیاوی لحاظ سے یا حقوق کے لحاظ سے باقیوں کو اپنے سے زیادہ ہی سمجھنا چاہیے کہ اس کے زیادہ ہی حقوق ہیں، مجھے زیادہ اس کے حق دینے ہیں، مجھے لینا کام ہے اس سے. تو اس اعتبار سے یہ ٹھیک ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے باقیوں کو اپنے سے بہتر ہی سمجھا جائے کہ میں نے ان کے زیادہ حقوق دینے ہیں، انہوں نے میرے کم دینے ہیں. ٹھیک ہے. امام حسن بصری جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں التواضع، تواضع یہ ہے ان تخرج من بیتک، کہ تم اپنے گھر سے نکلو، فلا تلقى مسلما الا رأيت له عليك فضل، کہ تم اپنے گھر سے نکلو اور پھر تم کوئی مسلمان بھی ایسا نہ دیکھو کہ تم اس سے اپنے سے افضل سمجھو. تواضع یہ ہے کہ تم جیسے ہی گھر سے نکلو جو مسلمان بھی تمہیں نظر آئے تم اسے اپنے سے افضل سمجھو. تو گویا وہ فلٹر اوپر والا نیچے آ گیا. ٹھیک ہے، وہ ذرا بہت یام ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. ایسے ہی تواضع کا جو متضاد ہے وہ کیا ہے؟ تکبر ہے نا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو زید ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ما دام العبد یظن ان فی الخلق من هو شر منه، جب تک انسان یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی اس سے بھی برا ہے، فہو متکبر، تو وہ متکبر ہے، تکبر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. البتہ اس میں ایک احتیاط ہے یا ایک استثناء ہے. یہ تواضع ہوگی تو بندوں کے ساتھ، لیکن ہوگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ کسی کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے اور کسی کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے. عاجزی سے بات یہ نہیں ہے کہ کوئی سجدہ تعظیمی کرنا شروع کر دیں گے نفس میں، اپنے دل میں. یہ ایسے جھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے. ٹھیک ہے نا، بلکہ اپنے دل میں آپ یہ جانیں گے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. وگرنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھک بھی جاتے ہیں لیکن دل نہیں جھک رہا ہوتا. وہ وقتی کسی مصلحت کے لیے یا ہو سکتا ہے کہ تکبر کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہو کہ لوگ کہیں گے جی دیکھیں یہ بڑا جھکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں دل کا جھکنا مراد ہے یہاں پہ کہ دل آپ کا اس شے سے صاف ہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے. تو لہذا اگر یہ تواضع اللہ کے لیے نہ ہو، کسی اور کے لیے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک روایت ہے، اس کی سند میرے علم میں نہیں ہے، من تواضع لغنی، جس نے کسی غنی کے لیے عاجزی اختیار کی یا کسی امیر شخص کے سامنے عاجزی اختیار کی، لغناہ، اس کی غنا کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے امیر ہونے کی وجہ سے، ذہب ثلثا دینہ، اس کا 1/3 دین چلا گیا. ٹھیک ہے، لہذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا، یہاں تو ایک آ گیا نا غنی، کسی بھی اعتبار سے غیر اللہ کی وجہ سے تواضع نہیں اختیار کرنا. اب ایک افسر ہے اوپر، وہ دینی ادارے بھی ہو سکتے ہیں، ایک افسر ہے اوپر، وہ پتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں پروموشن ہو سب، اب اس کے لیے عاجزی اختیار کی جا رہی ہے کہ وہ تعلق اس کے ساتھ رہے. یہ نہیں ہے. تواضع اللہ کے لیے اختیار کرنی ہے کہ جو میں اس کے سامنے عاجزی اختیار کر رہا ہوں اس کو اپنے سے بہتر سمجھنا اللہ کے لیے، کوئی منفعت حاصل کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ اگر خوش رہے گا تو میری ترقی ہوتی رہے گی، یہ مجھ سے راضی رہے گا تو نوکری پکی رہے گی. یہ تواضع صحیح نہیں ہے. اللہ کا حکم سمجھتے ہو. والمراد وخفض الجناح، یہ جو اگلے حصہ ہے نا، وخفض الجناح ہوا کنایۃ عن التعاطف والرفق، یہ نرمی اور نرمی ہی سے کنایا ہے. ٹھیک ہے، تعاطف کا کیا ترجمہ کریں گے؟ عطف، جی وہی نرمی ہی ہے، لطف سے کہہ لیں آپ، لطف و کرم اور نرمی سے یہ جو ہے وہ محفوظ ہے، یہ کنایا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں. تو یہ سمجھ گیا آپ تواضع کیا ہے؟ کافی تواضع ہو گئی. چلیں آگے.
قال اللہ تعالی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے جناح کا لفظی مطلب تو جو ہے وہ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شے جو پرندوں کو پروں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ انسان کو ہاتھوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، تو کندھوں کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے کندھے جھکا کے رکھیے لمن اتبعک من المؤمنین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پیروی کی آپ کی اہل ایمان میں سے. تو یہاں مراد یہی ہے کہ ان سے نرمی برتی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا تو پھر کوئی شخص بھی اعلیٰ منصب اعلیٰ عزت نہیں رکھتا کہ وہ کہے کہ جی میں تو جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے ارتداد اختیار کرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. تو اللہ سے محبت، اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ وہ کر رہا ہے کہ نہیں، لیکن جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اس کی علامات کیا ہوں گی، اسے یہ بیان کیا گیا اے یطیعونہ، کہ وہ اس کی اطاعت کریں گے، اس کا ہر حکم مانیں گے. تو دنیا میں وہ قوم جو سمجھتی ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کے لیے ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتی ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے. اور اس کی ایک تعبیر خاص کیا ہے وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَأَصْحَابُهُ، کہ اس سے یا تو مراد حضرت ابو بکر ان کے صحابہ ہیں، او اہل الیمن، یہ اہل یمن ہے، اس لیے کہ جو ارتداد ہوا تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں ہوا تھا. اب الاشعریون، یا پھر یہ اشعری ہیں، ٹھیک ہے. اشعری قبیلہ بھی جو ہے اس کی بھی اسلام میں بڑی خدمات ہیں اس وقت جب ارتداد ہوا تھا، ٹھیک ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جو اکثر فتوحات ہوئی تھی اس میں زیادہ جو کردار تھا وہ اشعری قبیلے کا تھا. تو گویا یہ قبیلہ ایمان لے آیا تھا جبکہ ادھر سے کچھ لوگ ارتداد اختیار کر رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت ان کے لیے فکس ہوگی، وہ تعویل خاص ہے. اذلۃ علی المؤمنین، نرم ہوں گے اہل ایمان کے لیے، عزت علی الکافرین، کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تم باہم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. فلا تزکوا انفسکم، پس اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو، اپنے آپ کو پاک نہ کہو. هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا. تو اپنے آپ کو پاک کرا دینا کیا بیسیکلی تکبر ہی ہو گیا. اپنے آپ کو نہ پاک کرا دو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون پاک ہے کون نہیں ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پکاریں گے اصحاب اعراف ان مردوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے. قالوا، وہ کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، نہ تمہیں فائدہ دیا تمہارے جتھے نے، وما کنتم تستکبرون، اور نہ اس تکبر نے جو تم کرتے تھے. بیسیکلی دوسری شے نتیجہ ہے پہلی کا. کون سی شے کا نتیجہ ہے کس شے کا؟ تکبر کسی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو، حسن نہ ہو، نسب نہ ہو، ذمہ داری نہ ہو، شہرت نہ ہو، اسے تکبر کرنا ہے؟ کس بات پہ تکبر کرے؟ تو آپ وہ شخص یہ جو لوگ گٹر صاف کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کبھی تو یہ کس چیز پہ تکبر کریں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تکبر کسی بنیاد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بنیادیں بڑی بڑی کیا ہے؟ دولت ہے، شہرت ہے، منصب ہے، نسب ہے اور علم ہے. اور ان سب میں مہلک ترین کون سا ہے؟ علم. وجہ اس لیے کہ ہمیں سے کوئی دولت مند نہیں ہے، یا ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہم نے علم کو رگڑا دے دیا یہاں پہ جی. اس کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ نقصان جو دولت، شہرت، منصب یا نسب کی بنیاد پر تکبر کرنے سے معاشرے میں ہوتا ہے، وہ اس سے بہت کم ہے جو علم کی وجہ سے تکبر کرنے سے معاشرے میں ہوتا ہے.
تو شیطان وہ جو فساد پیدا کرتا ہے علم کے تکبر کے ذریعے، وہ کسی اور شے کے ذریعے نہیں کر سکتا. مال کا تکبر ہوگا تو کچھ معاشی ناہمواری ہو جائے گی نا معاشرے میں، لیکن علم کا تکبر ہوگا تو سب سے بڑی علامت تو فرقے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فرقے بنیں گے تو مسلمان آپس میں لڑ کے مر جائیں گے. یہ سب سے بڑا یعنی فساد ہے. تو علم کی بنیاد پہ جو تکبر ہوتا ہے وہ شیطان کے لیے بڑا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، قیمتی ہے. لہذا اس کا فوکس زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم آیا اس میں تو تکبر لازمن پیدا کرو. کوئی دولت والا بچ کے نکل گیا، کوئی نسب والا بچ کے نکل گیا تو پھر بھی خیر ہے. لہذا ان لوگوں کو ان کے جتھے نے تکبر میں مبتلا کیا تھا. تو جو جتھا کام نہیں آیا تو اس تکبر میں کیا کام آنا تھا جو اس جتھے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. جی یہ بات ایسے ذہن میں آ گئی. ابھی آپ نے وہ بات کی تھی نا سویپر کی، تو ایک دفعہ گٹر بلاک ہو گئے تھے، ایک سویپر کو بلایا تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام تو جو آفیسرز کوارٹر میں ادھر میری ڈیوٹی. یہ تو اس نے حق بات قبول کرنی چاہیے. اصل میں اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی بھی حاضری ٹھیک نہیں ہوتی کہ اب میں تکبر نہیں کر سکتا تو تم لڑائی دیتے رہو گے، مجھے ہاتھ میں بھیجو گے، مجھے اپنا کام کرنے دو. بس اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کی رحمت ان کو نہ پہنچے گی، ادخلوا الجنۃ، ان لوگوں کو جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت نہیں ملے گی انہیں کہا جائے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. تو ان آیات سے انہوں نے تواضع اور عاجزی اختیار کرنے کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کر دیا اور تکبر سے ممانعت جو ہے وہ بیان کر دی. وعن ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ قال، ایاز بن حمار رضی اللہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اوحا الی، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، ان تواضعوا، کہ تواضع اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ جتائے کسی اعتبار سے بھی، مال، دولت، قوت، نسب، حسب، کچھ بھی. ولا یبغی احد علی احد، اور نہ ہی کوئی کسی پر بغاوت کرے، سرکشی کرے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور وہ بندہ جو معاف کرنے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت میں بڑھاتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور کوئی شخص بھی نہیں جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. یہاں ایک چیز بڑی اہم سمجھنے کی ہے کہ جو عزت ہے، کوئی آپ معاف کرتا ہے تو اس کو عزت ملتی ہے، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو رفعت عطا کرتا ہے. اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں ملے گی اسے، دنیا میں ہو سکتا ہے مزید وہ نیچے جاتا جائے. یہ اصل میں آخرت میں ہے، آخرت میں لازمن اسے عزت ملے گی اور آخرت میں لازمن اسے رفعت ملے گی. البتہ دنیا میں بھی پاسبل ہے. تو دنیا کو تو آپ ذہن میں ہی رکھیں گے کہ میں اگر کسی کو معاف کروں تو دنیا میں عزت ملے گی، ہو جائے تو اچھی بات ہے. اصل یہ آخرت میں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے آپ کو پھر ایسا ایکسپیرینس نہ ہو، آپ نے کسی کو معاف کیا اور آپ بظاہر نیچے جاتے گئے، پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا. وعن انس رضی اللہ عنہ ان مر علی صبیان، کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے، فسلم علیہم، تو ان پر سلام کیا، ان کو سلام کیا. وقال، اور کہا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان ہے، تواضع کا بیان ہے کہ ہمارے ہاں تو بچوں کے لیے بڑی ہی شرائط ہوتی ہے. بچے کو سلام میں کر دوں، بچے کو پہلے میں مل لوں، بچے کی طرف میں ہاتھ بڑھا دوں آگے، ٹھیک ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. یہ تو گویا اچھا پھر سمجھا بھی نہیں جاتا ہو کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں، یہ وہ ہے. تعلیم یہ دینی ہے کہ خود ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ وہ بڑے ہو کے کل کسی کے آگے خود ہاتھ بڑھا دیا کرے. اگر تم یہی چاہو گے کہ وہ پہلے ہاتھ بڑھا کے سلام کرے، وہ پہلے آ کے ملے، تو پھر بڑے ہو کے وہ بھی یہی پیغام لیں گے. بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو خود سلام کرتے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ان کو دعائیں دیا کرتے تھے. جب بھی بچوں سے ملتے سلام کرتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے اور انہیں دعائیں دیتے. اب ایسا رویہ جب بچوں کے ساتھ اختیار کیا جائے گا تو پھر بچے بڑوں کا احترام کریں گے. تو یہ جو ترتیب ہے نا کہ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت، یہ اکثر اسکولوں میں بھی جملے لکھے ہوتے تھے
تو اس کو ترتیب کو بھی ایسے سمجھ لیا جاتا ہے کہ پہلے چھوٹے بڑوں کا ادب کرے اور پھر بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے. تو یہ تعلیم بڑوں کو تو ہو سکتی ہے, چھوٹوں کو کیا پتا کہ ہم نے پہلے ادب کرنا تو پھر ہی شفقت کریں گے. تو یہ الٹا معاملہ ہے. ہونا یوں چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب. چھوٹوں پر شفقت ہوگی تو بڑوں کا ادب خود ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال ان کانت الامۃ من ایماء المدینہ, مدینے کی جو کنیزیں ہیں ان میں سے کوئی کنیز اس کا یہ معاملہ ہوتا لتاخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی, فتنطلق به حیث شاءت, پھر وہ لے جاتی ساتھ جہاں وہ چاہتی. یہ اس میں تواضع کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ مدد کسی کی کرنی ہے تو ایک خاص طبقے تک کی جاتی ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی مزدور کی مدد کرے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ رستے میں کہیں جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ مزدور ہے وہ لگا ہوگا کام میں اور پسینے چھوٹے ہوئے ہیں, گرمی ہے شدید, تو اس کی مدد کریں. آپ کہیں 10 منٹ تم بیٹھ جاؤ, یہ لو پانی پیو, میں تھوڑا سا کھو دیتا ہوں تمہارے لیے. یہ ہو سکتا ہے نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جو کم پست ترین طبقہ ہے, غلام پھر بھی تھوڑا سا اوپر ہے, کنیز اس سے بھی نیچے ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اتنی مدد کرتے تھے. اور آپ کا تواضع کا یہ معاملہ تھا کہ کوئی بھی لونڈی, اس کو یہ پتا تھا کہ اگر مجھے کوئی کام کروانا ہے اور ان کو میں ساتھ دے دوں تو یہ کر دیں گے کام میرا. ٹھیک ہے, اس قدر معاملہ تھا. وعن الاسود ابن یزید قال, اسود بن یزید کہتے ہیں سئلت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ, کان بند کر سکتے ہیں تو کر لیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سن لیں گے تو کرنا پڑے گا. کان بند کر سکتے ہیں تو کر لیں, اور نہ کر سکے تو کرنا پڑے گا. سن لیا تو کرنا پڑے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے, یعنی آگے ہے قالت, تو انہوں نے فرمایا کان یکون ماضی استمراری, مزید پاس گیا, کان یکون فی محنت اہلہ تانی خدمت اہلہ, کہ آپ گھر میں گھر والوں کی خدمت میں لگے رہا کرتے تھے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ, پھر جب نماز کا وقت ہوتا, خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ, تو نماز کے لیے نکل جاتے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ گھر میں کیا کام کیا کرتے تھے, تو گھر کے جتنے کام ہیں تقریباً سب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سب میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, گھر کے جو بھی کام ہوتے ہیں سب میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اب اس کے دو انتہائی پہلو پہلے سمجھ لیں, پھر اس نقطۂ اعتدال کو سمجھتے ہیں. ایک انتہائی پہلو تو یہ ہے کہ جی وہ اصول سمجھا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کے کام خواتین کے, گھر کے باہر کام مردوں کے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مرد گھر سے باہر ہی رہیں اور خواتین گھر کے اندر ہی رہیں. ٹھیک ہے, ذمہ داریاں یعنی اصل ذمہ داری اس بندے کے اوپر ہے. اگر وہ کام نہیں ہوگا تو پوچھا اس سے جائے گا. تو کوئی اگر معاش کی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا تو اللہ کے ہاں سوال اس سے ہوگا, خاتون سے نہیں ہوگا. ایسے گھر کے معاملات اگر جو ہے وہ پورے نہیں ہو پا رہے تو سوال مرد سے نہیں ہوگا, سوال عورت سے ہوگا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی. لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. عورت تعاون کس طرح سے کرے گی مرد کے ساتھ, کہ اس کے باہر کے جو معاملات ہیں اگر وہ اسے ریلیکس رکھے گی کہ وہ انہیں اچھے طریقے سے انجام دے سکے تو یہ اس کے ساتھ تعاون ہو جائے گا. اور مرد عورت کے ساتھ تعاون کیسے کرے گا کہ جو اس کی گھر کی ذمہ داریاں ہیں کچھ اس میں ہاتھ بٹا دے گا تو وہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی. تو یہ میوچل کوآپریشن سے اصل تو دونوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, لیکن دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو دونوں کے کام بہتر ہو جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ جی بالکل چھٹی, گھر میں کسی شے کو ہاتھ نہیں لگانا, کوئی کام نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, بس جی میں بند. اور خاص طور پہ پاکستان اور پاکستان کے اندر خاص طور پہ پنجاب, اس میں تو یہ شے بڑی رچی بسی ہوئی ہے کہ مرد نے اگر گھر کا کام کر لیا تو پھر نہیں بچ سکتا. پھر پورا خاندان جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اسے خطاب دے گا, کوئی تمغہ اسے مل کے رہے گا کہ یہ شخص تو اسے ثابت کر دیا کہ یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک انتہا ہو گئی.
اور ہوتا بھی یہ ہے کہ ایک شخص یہ بات سمجھ لیتا ہے لیکن اس کے بعد اپنے گھر والوں کے تانوں سے بچنے کے لیے پھر بھی نہیں یہ کام کرتا، تو لوگوں کی ملامت سے بچتا ہے نا، پھر تو لوگوں کی ملامت سے نہیں بچنا۔ البتہ یہ ہے کہ ایک طریقہ ہونا چاہیے، ان کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی یہ جو تم لوگوں نے اصول قائم کر لیے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کا ہاتھ بٹا دیا تو یعنی گھر میں مرد کے ہاتھ میں چھری دیکھ لی تو یہ سارا کھانا اسی نے بنایا ہوگا، ہمیں پتا ہے، ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ لڑکی آئے گی نا اس گھر میں اور اس نے یہی کرنا تھا، ہم پہلے منع کر رہے تھے نہیں کرو، اور اتنی سی بات پہ اتنی سی بات بن جاتی ہے۔ لیکن اب اس ملامت سے انہیں سمجھانا بھی ہے کہ حدیث ہے اور نبی وسلم کا اسوہ ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ خاوند گھر سے ہی نہ نکلے، یہ دوسری انتہا ہے کہ جی وہ سارے ہی کام کر کے چھوڑتا ہے، وہ اتنا تعاون کرتا ہے کہ وہ بیوی کو کام ہی نہیں کرنا پڑتا، کہتے ہی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، یہ دوسری انتہا ہے۔ تعاون کرنے کا کہا ہے، تعاون کسی کے ساتھ 10 20 یا 30% اس کا کام کر دینے کو کہتے ہیں، 99% کرنے کو نہیں کہتے کہ بس وہ صرف کینچی سے وہ کاٹ دے باقی آپ نے سارا پیچھے سجایا ہو، استطاع اس نے کرنا، یہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لازماً اگر آپ یہ کریں گے کہ زیادہ کام گھر کے کرنے شروع کر دیں گے اور سارے کام آپ کرنے شروع کر دیں گے تو آپ کے باہر کے کام متاثر ہو رہے ہوں گے، امپاسبل ہے کہ نہ ہو رہے ہو۔ یہ اللہ کا اصول ہے نا کہ اس نے مرد کو باہر کے کام دیے اور عورتوں کو گھر کے، تو بڑا مشکل ہے کسی مرد کے لیے کہ وہ باہر کے بھی سارے پورے کر لے اور گھر کے سارے کام بھی خود ہی کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، جو ذمہ داریاں اس کی ہیں۔ لہٰذا تعاون ہونا چاہیے اور یہ تعاون کی حد تک ہی ہونا چاہیے۔ لوگوں کی ملامت، گھر والوں کی ملامت سے ڈر کے انسان اس سنت کو ختم نہ کرے اور بیوی کی اتنی خوشنودی بھی نہ کر لے کہ وہ سارے ہی کام گھر کے کرنا شروع کر دے جس سے اس کے باہر کے کام ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے۔ یہاں ہمیں ایک اعتدال یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معمول تھا گھر کے کام کرنا، یہ تب تھا جب وہ گھر میں ہوتے تھے، نہ کہ وہ ان کاموں کے لیے گھر ہوتے تھے۔ دونوں میں فرق سمجھے جی؟ عورتیں عام طور پہ یہ سمجھتی ہیں ان کو گھر میں ہونا چاہیے، ہاں ٹھیک ہے۔ آپ یعنی 2 مہینے کے لیے غزوات میں بھی جایا کرتے تھے، تو یعنی آپ گھر میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ آپ 2 مہینے کے لیے غزوے پہ گئے ہو تو پیچھے گھر والوں کو مسئلہ ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی، ایسے نو کہنے کے وقت میں، ٹھیک ہے، تو ایک ہی دن آپ نے سب کے ہاں جانا ہے تو گویا ہر کسی کی باری 9ویں دن میں آ رہی ہے جا کے، تو آپ اس کا کتنا ہاتھ بٹاتے تھے، اس سے اندازہ کر لیں آپ۔ تو اس طرح سے ہی مراد ہے یہ ہاتھ بٹانا کہ اصل کام اس عورت کی ذمہ داری ہی ہے، البتہ ہاتھ بٹانا ہے۔ ہاں کچھ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، عورت بیمار ہے جیسا کہ وہ مسئلہ طریقہ الگ بات ہے، لیکن آپ اپنے باہر کے سارے فرائض سر انجام دے کے جب گھر ہوا کرتے تھے تب یہ کرتے تھے، نہ کہ یہ کرنے کے لیے گھر میں رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول سمجھ لینا چاہیے اور نقطہ اعتدال پہ ہی انسان رہے، ملامت سے بچنے کے لیے بالکل چھوڑ نہ دے اور بیوی کے ملامت سے بچنے کے لیے بالکل تھام کے نہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ بس تعاون کرے، 10% ہے، 20% ہے، 30% ہے، کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، 10% لاک کر دیں بس ٹھیک ہے، کہہ رہے 10% کافی ہے، زیادہ نہ کرے۔ اس زمانے میں گھروں کے کام بھی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجرا کتنا ہے کام، ہاں جی وہ کتنے کام ہوئے ہوں گے اس میں، یہ بھی ہے۔ ایسے ہی تو آج کل تو گھروں کے محلے پورے کے پورے پھر کچھ کام بنائے بھی گئے ہوتے ہیں نا کام کا، ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کو ختم کرنی چاہیے کہ یہ کیوں، کیا ضرورت ہے فضول کاموں کی، ٹھیک ہے۔ یعنی دن میں 3 دفعہ کپڑے پہنو اور پھر خود دھوتے روزانہ گھر میں، تو پہلے تو بندہ اس پہ روکے نا کہ بجائے یہ کہ بیوی لگا لے ساتھ آؤ اور روزانہ دھلوایا کرو مجھے، تو بندہ پوچھے نا یہ کیا آفت پڑی ہوئی ہے کہ روزانہ 3 سوٹ بدلنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی پھر روزانہ ہر وقت 2 کھانے موجود ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے اتنا پکانے کی کہ تم تھک جاؤ اور پھر میں مدد کیا کروں، تو پہلے تو کام فلٹر کریں نا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے ان کی کرنے کی کہ آج کل ہم نے کام کھیڑ بہت سے نکال لیے نا اپنے خام کھا کے، ان سے ہی بچنا چاہیے۔ پچھلے صفحے کے حاشیے پہ ایک بڑا خوبصورت شعر بھی لکھا تھا، یہ فائدہ پچھلے صفحے کے حاشیے میں نے نہیں دیکھا، چمکدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی صفحات الماء وهو رفیع، اور اس کی چمک ہے وہ نظر کہاں آتی ہے، پانی کے جو لہریں ہیں اس کی جو موجیں ہیں ان کے اوپر، حالانکہ وہ تارا ہوتا بلند ہے لیکن پانی کے اس کے اوپر تو نظر آ رہا تو روشن ہے۔ وَلَا تَكُوا كَدُخَانٍ يَعْلُو بِنَفْسِهِ، اور تم دھوئیں کی طرح نہ ہو جاؤ جو خود ہی اپنے آپ ہی اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ کہاں سے آ اوپر ہی اٹھتا ہے، یعنی جو خود اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اٹھتا ہے۔ ہاں جی۔ اِلَى طَبَقَاتِ
جوی इला तबक़ातिल जवी व हुवा वदीउन, इसका तर्जुमा क्या? जव कहते हैं फिजा को, हवा को। तो वो बुलंद तो होता है ऊपर, लेकिन जबकि वो जायल हो जाने वाली शय, खत्म हो जाने वाली शय, फिर इसका वजूद बाकी नहीं रहता। अच्छा जी, तो बहरहाल ये बात यहाँ पे उसूली तौर पे होगी, ठीक है। और यकीनन कुछ लोगों को कुछ इख्तलाफ तो हो गई थी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तो ये मुझे तो यही एतदाल समझ आया, अगर किसी को कोई इख्तलाफ है तो बयान कर दे, कोई दलील उसके पास हो, ठीक है। ऐसे ही है जी, जैसा बयान हुआ जी, दो तरफ से हो सकता है। यानी कुछ वो होंगे जिन्हें ये होगा कि जी आपने जैसे होता है 10% करें, कोई और भी होगा जो कहेगा 5% करें, 10% ज्यादा है। एक इख्तलाफ तो ये है। और कोई ऐसा भी होगा जो ये कहेगा इसको 60-70% तो करें, आजकल तो 50% ऑफ आ जगह मिलता है, ठीक है। पर मुझे तो कम से कम इससे यही बात समझ आई है कि दोनों ने जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी है, बता एक दूसरे को ताउन उसके साथ करना है। वअन अबी रिफाअता तमीम इब्न औ उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इंतहैतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंतहैतु इला जी, इंतहैतु इला, वैसे तो इंतहा तो किसी जगह पहुंचने को कहते हैं ना, और इंतहाई तो इला भी इसी के काम के लिए आता है। तो मैं पहुंचा उस इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल के पास हुआ यख्तुबु, जबकि आप खुतबा दे रहे थे। फकुलतु, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, रजुलुन गरीबुन जा यसअलु अन दीनिही ला यदरी मा दीनुहु। यहाँ गरीब से मुराद वो पैसे वाला गरीब नहीं है, ठीक है। मुसाफिर और अजनबी इंसान, अजनबी ऐसा कि अपने लिए भी अजनबी है, ठीक है। जा यसअलु, वो पूछने के लिए आया है, अन दीन ही, अपने दीन के बारे में, ला यदरी मा दीनुहु, वो नहीं जानता कि उसका दीन क्या है। इससे दो चीजें इम्कान है। एक तो ये है कि मुसलमान हो चुके हैं, कलमा पढ़ चुके हैं, कहीं से दावत पहुंची, लेकिन दीन के बारे में कोई इल्म नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, नमाज रोजा क्या है, बस इतना पता है, कलमा पढ़ लिया, ठीक है, बाकी कई तालीमात नहीं पहुंची। यूं भी समझ सकते हैं आप, कैसे लोग भी होते हैं ना कि इंतजार में बैठे, किसी ने ये बता दिया, किसी तरीके से बात पहुंच गई कि वहां एक शख्स आए हैं और वो रसूल होने का दावा कर रहे हैं, इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन ये नहीं पता कि उनकी तालीमात क्या है। और दूसरा ये है कि दीन पहले कोई नहीं था, यानी जो अदियान मौजूद थे उनसे उन्हें नफरत सी थी, और सही दीन क्या है वो भी उन्हें नहीं पता था, तो ब्लैंक थे। और अब वो आगे कह रहे हैं कि मुझे कोई दीन नहीं पता, आप बताएं कौन सा दीन सही है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि या तो ये है कि मुसलमान थे और दीनी उलूम या दीनी फराइज जाना चाह रहे थे, और दूसरा ये है कि इस्लाम का तारुफ लेना चाह रहे थे। अकबला अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। व तरका खुतबतहु, और आपने अपना खुतबा छोड़ दिया। हत्ता इंतहा इलैया, यहाँ तक कि मेरे पास आ गए। फउतिया बिकुर्सी, तो आपको एक कुर्सी दी गई। ये जो कुर्सी दी गई थी, इसका मकसद ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात इरशाद फरमाए बाकी लोग भी सुन सके, क्योंकि मजमा एक ऐसा था जिसमें आप खुतबा दे रहे थे, तो यकीनन बड़ा मजमा था। और ये भी आता है शुरू में कि जुमे का खुतबा था, तो वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल नहीं था ऊंचे बैठने का, आप नीचे सहाबा के साथ बैठा करते थे। यहाँ आपका मकसूद था कि जो बात मैं करूँ वो जो हाज़रीने बैठे हुए मजलिस वो भी जान सके, उन्हें भी आवाज पहुंच सके, तो इसके लिए नुमाया होना जरूरी था। हसिब्तु कवाइमहु हदीदन, ये है कि वो जो कुर्सी थी वो उसकी लोहे की थी, ठीक है, इस तरह से। कवाइम क्या होंगे? पाए। फकाल अलैहि, तो आप उस पर बैठे। वजअला युअल्लिमुनी मिम्मा अल्लमहुल्लाह, और आप मुझे तालीम देने लगे उसमें से जो अल्लाह ने आपको सिखाया था। सुम्मा अता खुतबतहु, फिर आप आए अपने खुतबे की तरफ वापस। फअतम्मा आखिरहा, तो उसे तमाम कर दिया, पूरा कर दिया। इसमें कई नुकात हैं बड़े अहम।
ایک نقطہ تو یہ ہے تواضع کے اعتبار سے کہ ایک طرف ایک جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک شخص آیا ہے وہ ایک اکیلا شخص ہے، اور یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں آپ ان سے متعارف بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے اہم لوگ ہیں صلاحیتوں کے اعتبار سے، اور یہ جو شخص ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کون ہے، تو آپ نے ان سب کو چھوڑ کے ایک شخص کو اس کا پہلے کام کیا، اس کی بات سنی، ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ حل کیا، تو یہ ہوگی تواضع۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی قدر یہ جو عبادات یا یہ چیزیں ہیں نا، انہیں بڑا ناپ تول کے فکس کر دیا گیا ہے، اسے ہل جل کرو گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، جبکہ ہمیں یہاں ملتا ہے کہ اتنی اس طرح کی وہ نپی تلی چیزیں نہیں تھی، خطبہ دے رہے تھے آپ اٹھ کے چلے گئے اور واپس آ کے پھر خطبہ شروع کر دیا آپ نے۔ تو آج کل کوئی امام ایسا کر لے تو اس کی خیر نہیں پھر، ٹھیک ہے، خطبہ دیتے ہوئے تم نیچے اتر آئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ ہے کہ نماز کے بارے میں آتا ہے، جیسے ہے نا بچوں کا بڑا داخلہ ممنوع ہوتا ہے مسجد میں، تو ایک روایت ہے اس کے اوپر میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز لمبی کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کے میں اسے کم کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں تاکہ وہ عورت اسے اٹھا سکے۔ تو اب یہ جماعت کی نماز ہے، اکیلے کی نماز تو نہیں ہے، اور جماعت کی نماز میں گویا اتنے چھوٹے بچے بھی وہاں پہ آ رہے ہوتے تھے، جبکہ ہمارے یہاں تو بڑی سختی ہے۔ سختی اس لیے ہے کہ مینیج نہیں کرتے نا، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی طریقہ سوچیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کام کو بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مساجد میں وہ ماربل لگانے کے لیے تو لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، لیکن اس علاقے کے جو لوگ ہیں انہیں دین کی تعلیم دے دی جائے، انہیں یہ ادب سکھا دیا جائے مسجد میں کیسے آنا ہے، اس کے اوپر ایک رکعت پہ۔ وہی بچے جو مسجد میں آ کے شور مچاتے ہیں، آپ اس مسجد میں ایک بندے کو دے دیں 10-15 ہزار روپے، اسے تعلیم کے لیے مختص کر دیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دیا کرے، تو بچے نہیں کریں گے شور۔ تو ذمہ داری خود اپنی ہے، ٹھیک ہے، اہلیت اپنی ہوتی ہے نا، کہ یہ بچے جو شور کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جو وہاں پہ تعلیم دینے کے ذمہ دار تھے، تو وہ یہ تو نہیں کرتے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو، بچوں کو مسجد آنے سے پرہیز کرو۔ تو شریعت میں اس طرح کے معاملات نہیں ہے، بڑا اس طرح کا ریلیکس معاملہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ جیسے وہ پتہ نہیں گھوڑا ہوتا ہے اس کو ایسے باندھ دیا جاتا ہے دونوں طرف سے آنکھوں میں، بس آگے ہی دیکھتا ہے، اس طرح کا معاملہ شریعت میں نہیں ہے، اگرچہ یہ پوائنٹ اتنا بیان کہیں پہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک تیسرا پوائنٹ ہے بڑا اہم، وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں شرح میں ہے کہ وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ، اتفاق کیا علماء نے عَلَىٰ أَن مَنْ جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِيمَانِ، کہ وہ شخص جو ایمان کو کے بارے میں پوچھنے کے لیے آ جائے، وَكَيْفِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ، اور اسلام قبول کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے آ جائے، وجبت اجابتہ، تو اس کی جو دعوت ہے اسے قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے، وتعلیمہ الفور، اور فوراً اسے تعلیم دینا واجب ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان کو جاننے کے لیے کوئی آ گیا اگر، یا اسلام قبول کیسے کرنا ہے اس کے لیے اگر کوئی پوچھنے کے لیے آ گیا، تو لازم ہو گیا، فرض ہو گیا کہ سب کام چھوڑ کے پہلے اسے تعلیم دی جائے۔ وجہ آپ نے کہا 5 منٹ میں آتا ہوں، اسی 5 منٹ میں وہ مر گیا، مر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ذمہ دار آپ ہیں۔ تو باقی جو لوگوں کا تعلیم دے رہے تھے اسلام پہ تو تھے نا، یہ شے بالفور فرض ہے اسی وقت۔ تو جو شخص ایمان اور اسلام قبول کرنے کا سوال کرے تو باقی سارے کام چھوڑ کے پہلے اسے وقت دینا واجب ہو جاتا ہے۔ بڑا اہم معاملہ ہے، ٹھیک ہے، گویا اس حدیث سے استدلال ہوئے۔ اسی سے آپ ایک اصول، جی یہ اس میں لکھا ہوا کہ یعلمونی، کہ وہ مجھے سکھانے لگ گئے، تو وہ یہی سوال ان کا تھا، جواب ان کو دیا جاتا تھا، لیکن باقی سارے بھی سن رہے تھے۔ نہیں، وہ جو بندہ تھا وہ ساتھ آیا تھا یا یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں آیا ہوں، انتہائی تو میں آیا، خود آگے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا تھرڈ پرسن، نہیں، تھرڈ پرسن، خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ اصول بھی سمجھ آتا ہے، بڑا اہم معاملہ ہے، کہ وہ ان جس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اس کے اوپر اس کو ترجیح بھی سب سے پہلے دینی چاہیے، اور وہ علوم جو نسبتاً بعد میں آتے ہیں تو انہیں بعد میں ہی رکھا جائے، ٹھیک ہے۔
تو قرآن مجید کا اتنا علم حاصل کرنا کہ مجھے میری ذمہ داریاں معلوم ہو جائیں، یہ سب سے پہلا کرنے کا کام ہے، باقی کام اس کی ذرا بعد آتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کھانا کھایا کرتے تھے، لائکا اصابعہ الثلاث، تو آپ اپنی 3 انگلیاں جو ہے وہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ 3 انگلیاں کون کون سی ہیں؟ ابہام، مسبحہ اور وسطیٰ، 3، یہ 3، ٹھیک ہے۔ ابہام انگوٹھے کو کہتے ہیں، مسبحہ جسے ہم شہادت کہتے ہیں، اور وسطیٰ درمیان والی، 3۔ اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ آغاز سے کرتے تھے وسطیٰ سے، پہلے یہ، پھر یہ اور پھر یہ، ٹھیک ہے، وسطیٰ یہ اور یہ۔ تو جب بھی اچھا اسے بھی معلوم ہوا کہ کھاتے 3 انگلیوں سے تھے، یہ 2 انگلیاں یوز کھانے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اسے لقمہ چھوٹا بنتا ہے، پورے ہاتھ سے لقمہ، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے بھی نہیں کرتے، وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے اٹھا کے نا پھینکتے ہیں۔ تو 3 انگلیوں سے آپ بڑا لقمہ بنا ہی نہیں سکتے، امپاسبل ہے۔ چھوٹا لقمہ ہوگا تو اسے چبانا اور ہضم کرنا آسان ہوگا، اور پھر لقمے بھی انسان جتنے چھوٹے ہو جائیں گے تو نمبر آف لقمے سے بھی بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آدھی ایک روٹی کی 4 حصے آپ نے کیے تو 4 لقمے کھا کے تو آپ کہیں ابھی تو 4 ہی کھائے ہیں بھائی، یہ نہیں دیکھے کہ ایک روٹی کھا لی، اور اسی 4 کے بجائے آپ 16 یا 32 اس کے آپ نے کر لیے تو ایک روٹی کھا کے تھک جائیں گے آپ۔ بڑی حکمتیں ہیں، تو 3 انگلیوں سے کھانے کا اس میں وہ بھائی وہ 2 ڈنڈیوں سے کھاتے ہیں چائنیز، یہ 3 انگلیاں زیادہ ہے، دیکھا کبھی ان کو؟ یہ انگلیاں بڑی موٹی ہیں اور بڑی پتلی پتلی اسٹک سے جو ہے نا وہ، البتہ یہ کہ وہ اتنا تیز چلاتے ہیں کہ ہم سے پہلے کھا لیتے ہیں۔ جی چاول بھی کھائے جا سکتے ہیں 3 انگلیوں سے، جی اب یہ نہیں کرنا کہ 3 انگلیوں کے بجائے انگلیاں تو 2 استعمال کرتی ہے لیکن چمچہ بڑا رکھ لیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ بس آگے چلیں۔ قال وقالا، اور آپ کہتے اذا سقطت لقمۃ احدکم، اصل میں یہ کیا ہے کہ جوڑ دیے نا روایات، اور جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے فلیمت عنہا الاذى، تو اس میں سے جو کیا کہیں گے آپ، مٹی شٹی لگ گئی ہے، جو بھی اس میں گندگی لگ گئی ہے اسے وہ اس سے ہٹا دے۔ البتہ وہ ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، ناپاکی میں گر گیا تو نہیں کھانا، مٹی لگ گئی، ڈسٹ لگ گئی، اس سے کسی لگے وہ اتار دے۔ وَلْيَأْكُلْهَا، اور اسے کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ شیطان کو چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان کھا لے گا، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ جی نماز اگر آپ نے کونے سے 2 دن کی نماز، شیطان آگے نماز پڑھ لے گا، تو پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے یعنی اس طرح کی چیزوں سے کہ شیطان اس کے ذریعے کوئی نقصان برپا کرے گا۔ تو اب یہ جو کچھ چھوڑنا ہے یا وہ لقمہ چھوڑ دینا، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے نا اصل میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ چیز بات میں نے شاید پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کہیں کھانا کھانے گئے اور کچھ بچ گیا وہاں پہ اور آپ کو پتہ یہ ضائع ہوگا تو پیک کروا لیں۔ کچھ لوگ چائے پیتے ہیں یا کوک پیتے ہیں تھوڑی سی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں جی، اکثر میں نے دیکھا ہے۔ ہاں وہ بھی اگر تکبر بھی اسے چھوڑ دیں تو پھر غلط ہے۔ ان تکبر سے کیا مراد ہے کہ بھائی آپ بھی ایک گھونٹ بھی میں پیوں گا یہ والا، خاص طور پہ جو کولڈ ڈرنک ہوتی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے۔ چائے میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ رس میں لا کے کھاتے رہے تو اب نیچے تو وہ بیچارہ بیٹھا ہوگا تو وہ آخری والی گھونٹ نہیں پی سکیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بعض لوگ جو ہے وہ چینی ڈال لیتے ہیں اور پوری مکس نہیں کرتے تو آخر میں چینی بیٹھی ہوتی ہے نیچے تو انہیں ایک گھونٹ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں ایکسیپشن تو ہے، لیکن کولڈ ڈرنک میں تو اس طرح کا کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا۔ جی یہ فیشن ہے، مطلب یہ بھی اسٹیٹس کا ہے کہ یہ نہیں پینا پورا، یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ جی کھانے کے بارے میں بھی ہوتا ہے، کسی نے دعوت کی ہے تو کچھ کھانا چھوڑنا لازمی ہے۔ وہ بچپن میں ہوا کرتا تھا، ہماری تو بڑی غنیمت تھی کہ مہمان آئے ہیں اور ان کے سامنے چائے کے ساتھ کچھ رکھا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے، انتظار کر رہے ہوتے تھے کافی اٹھ کے جائیں گے، اس لیے کہ وہ تکبر سے چھوڑ کے جاتے تھے وہ ہمارے لیے بڑا عاجزی کر جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس وجہ سے جی 2 چھوڑ ہی دینے اس میں سے،
ٹھیک ہے، جو کھا سکتے ہیں انسان کھائے. بوتل سے پیتے ہیں سنت کے خلاف ادھر روڈ پہ جا رہے ہیں کھڑے کھڑے پی رہے ہیں. کھڑے ہو کے پینا ایک الگ شے ہے، کوشش کی جائے کھڑے ہو کے نہ پیا جائے، لیکن اس میں کوئی خلاف سنت معاملہ نہیں ہے کوئی. ہاں تکبر بھی سے کوئی کر رہا ہے کہ بیٹھ کے پینا مجھے نہ پسندیدہ نہیں ہے تو پھر غلط ہے، وہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے. برتن ہی تھے بوتل کا اصل میں وہ بھی ایک وہ ہے نا، ایک برتن ہے، وہ بھی یہ سہولت کے لیے بنایا گیا نا کہ اس کا جتنا بڑا ڈھکن ہوگا تو وہ جتنا بڑا منہ ہوگا اتنا بڑا ڈھکن لگانا پڑے گا، اس میں لیکیج کا مسئلہ اتنا زیادہ ہوگا، تو وہ تو اس حرج نہیں ہے کہ اس میں پی جا سکتی. چلے جی آگے چلیں. وَأَمَرَ أَن تُسْتَدَ الْقَصْعَةُ، اور آپ حکم دیتے کہ پیالے کو چاٹ لیا جائے. اور قال کہتے فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. ایک تو یہ کہ پیالہ صاف کر لیا جائے جس میں کھانے کی شے ہے، اور لقمہ جو گر جائے نیچے اسے اٹھا کے کھا لیا جائے، اور انگلیوں کے ساتھ جو کھانے کی شے لگی ہے وہ اسے چاٹ لیا جائے. البتہ یہ احتیاط میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ بالفرض آپ نے ایسی شے کھائی ہے کہ انگلیوں کے ساتھ کھانا نہیں لگا ہوا، تیل وغیرہ لگ گیا، اسے چاٹنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھانا ہونا چاہیے ہاتھ انگلیوں کے ساتھ، تو پھر اسے چاٹ لیا جائے. اگر کوئی تیل وغیرہ ایسا لگا ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے چاٹنے سے تو نقصان ہو جائے گا، پھر ضروری نہیں. ٹھیک ہے، البتہ بھی اسے صاف کر لیا جائے گا کسی رومال وغیرہ سے، دھو لیا جائے گا ہاتھ. یہ جو برتن چاٹنے والی سنت ہے یہ دعوت اسلامی کی ٹاپ سنت ہے. ہاں جی، بلکہ اس سنت سے ہمیں ایک اور شے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ سنت اپناتے ہیں تو ایک پلیٹ کافی ہو جاتی ہے. 4 ڈشیز ہیں یا 6 ڈشیز ہیں وہ بات کی مسئلہ ہے. ایک چیز آپ نے ڈالی تھوڑی سی، اسے کھا کے آپ نے صاف کر لی، دوسری ڈالی اسی میں، تیسری ڈالی اسی میں، بس نہیں. خام خواہ جو ہے پلیٹوں کا مار لگا دینا یہ مناسب نہیں. اچھا آگے چلیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم قال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ. پڑھ چکے ہیں ہم پہلے. وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہاں تواضع سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے. لو دعیت الى قراء او ذراع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے دعوت میں مدعو کیا جائے بکری کی قراء کہتے ہیں جی گھٹنے سے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے ٹانگ کا، اس کے گوشت کو، اور ذرا شانے گدستی کا گوشت. ٹھیک ہے. لعجبت، تو میں لازماً قبول کروں گا. ولو اہدی الی ذراع او قراء لقبلت، اور اگر مجھے ہدیے میں بھیجا جائے دستی کا گوشت یا کیا کہیں گے جی دوسرے کو، پائے کا گوشت، تو میں لازماً قبول کروں گا. اب اس میں جو آپ نے قراء کا لفظ ایڈ کیا تو یہ اس وقت کی اس بکری کے پورے حصے میں سے کم تر شے تھی. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کی دعوت بھی اگر مجھے دی جائے تو میں لازماً قبول کروں گا. ٹھیک ہے، تو تکبر بہت سی شکلوں میں ہو سکتا ہے نا. ایک یہ ہے کہ آپ باقی سارے کام تو بڑے سے کر رہے ہیں لیکن کسی کی دعوت سے قبول نہیں کرتے کہ اس کے گھر میں میرے اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں ہوتا، تو یہ بھی غلط. تو آپ نے کہا نہیں میں قبول کر سکتا ہوں، اگر مجھے وہ پائے کے لیے بلایا جائے تو میں آ جاؤں گا. ہاں، مکہ کے لیے تو آپ سمجھیں کہ وہاں پہ سبزیاں وغیرہ تو اس طرح سے ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو بکریاں تو عام تھی وہاں پہ، اونٹ عام تھے، تو یہ کم تر شے یہی تھی. تو آج کل آپ کیا کہہ سکتے ہیں، دال سبزی، اگر وہ دیسی گھی میں فرائی نہ ہو تو. آج کل یہ بھی ہے نا، دال تو ہوتی ہے لیکن دیسی گھی میں فرائی. یہ جہلم کے پاس ایک ہوٹل ہے جی ٹی روڈ پہ آتا ہے کوئی میاں جی، آج سے کوئی 2.5-3 سال پہلے وہاں پہ 250 روپے کی پلیٹ تھی دال، 3 سال پہلے. تو ایسی دال نہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ مجھے دال کے لیے بلائیں میں آ جاؤں گا. نیچے وہ جو ہوتا ہے نا وہ سٹار لگا کے نیچے کنڈیشن دے دیتے ہیں تو لکھا ہو دیسی گھی سے فرائی ہو، یہ نہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ قال كانت ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الازباء لا تسبق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ازبا تھی اس پر کوئی سبقت نہیں لے جاتا تھا، یعنی کوئی اسے آگے نہیں بڑھتا تھا. صحابہ اس سے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، آپ آگے آگے ہوتے سب سے. اب اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہے، جو شروحات ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی اونٹنی تھی، اسی کے کئی نام تھے یا کئی اونٹنیاں تھیں جن کے الگ الگ نام تھے، پر یعنی اور بھی نام آتے ہیں نا حدیث میں.
قصوہ ہے ایک، اور اسبا ہے اور غصبہ ہے، اور سوری غصبہ نہیں اسبا ہے، اور ایک اور بھی ہے کوئی. او لا تکاد تصبح فجاء اعرابی علی قعود له. تو ایک بدو آیا سواری پر سوار، فسبقها تو وہ آگے نکل گیا. فشق ذالک علی المسلمین، تو مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو بڑا یہ گراں گزرا. حتی عرفہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ صحابہ کو جو ہے وہ گراں گزری ہے یہ بات. فقال، تو آپ نے کہا، اس جملے کو انڈر لائن کر لیں، بہت اہم بہت اہم. حق علی اللہ، اللہ پر یہ لازم ہے، اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ، کہ دنیا میں کوئی بھی شے جو بلند ہو وہ اسے پست کرے. عروج ہر شے کے لیے، کسی بھی شے کے لیے مسلسل نہیں. اس دنیا میں کسی بھی شے کے لیے مسلسل عروج نہیں. اب فرمایا کہ اللہ پہ یہ لازم ہے یا اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی شے دنیا میں جسے عروج ملا اسے زوال لازماً آئے. یہ ایک بات ہے کہ اس کا زوال کا مطلب کچھ الگ الگ ہوگا کسی کا، لیکن جو بھی شے بلندی پہ جائے گی اسے واپس نیچے لازماً آنا ہوگا، یہاں تک کہ خود اللہ کا دین جو ہے اس کے لیے بھی یہ قانون ہے، ہمیشہ غالب ہی رہے گا. کیوں؟ اس سے اگر ویلیوز مستقل ہو جائیں گی تو پھر آزمائش اس طرح کی نہیں رہے گی. تو یہ ویلیوز کو مستقل نہیں کیا گیا. دین ہمیشہ غالب رہتا تو ایک طبقے نے غالب کر دیا، باقی مزے کر رہے صرف، ٹھیک ہے، باقیوں کی اس طرح کی آزمائش نہیں ہوئی، غالب مغلوب یہ چلتا رہا، ٹھیک ہے. ایسے ہی باقی سارے معاملات بھی، کوئی دولت مند ہے کبھی تو پھر نیچے بھی آ گیا. تو یوں کہیں کہ دنیا ناقص ہے نا، اور تو اس کا نقص اسی سے واضح ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی بھی شے پرماننٹ نہیں. بڑی اہم شے ہے کہ کسی شے کا بھی عروج مستقل نہیں، اللہ پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے واپس پہ نیچے لے کر آئے. جی سر اس سے مراد تو اس میں جبر نہیں آتا یا خود انسان خود حالات سے پتہ کرتا ہے کہ اس کو ڈکلائن ہوئی تھا اس کا، یا قوموں یا انسانوں کا؟ اللہ کا جبر اور انسان کے اختیار یہ کبھی بھی ٹکراتے نہیں آپس میں، دونوں کارگر ہیں اس کائنات. اکثر و بیشتر معاملات ہو گئے جس میں انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اللہ کا جبر ہی ہے. تو مثلا کس معاملے میں بات کرو؟ جبر اور اختیار کو کبھی بھی 2+2=4 کی طرح بیان نہیں کیا جا سکتا. چند معاملات کو بڑی سطحی طور پر بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑی عظیم اور علیم ہستی کی تقدیر ہے. اس کو جو سالو کر دے گا تو گویا وہ عظیم اور علیم ہی ہو سکتا ہے، جو یہ بتا دے کہ کہاں پہ آ کے قدر جو ہے جبر وہ ختم ہو رہا ہے اور قدر شروع ہو رہی ہے، اور کہاں پہ جا کے جو ہے وہ قدر کی انتہا ہے اور جبر شروع ہے. البتہ یہ معلوم ہے کہ جس کا حکم انسان کو دیا گیا وہ اختیار کس دائرے میں ہے، اسی دائرے میں جس دائرے میں انسان کو عمل کرنے کا کہا گیا، اس دائرے کے ختم ہوتے ہی جبر شروع ہو جائے گا. تو ہمارے سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا کیا ہمارے پاس اختیار ہے کہ نہیں. تو اللہ نے جو حکم بھی دیا ہے اس کے لیے ہمیں اختیار بھی دیا ہے، اور کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس کے لیے اختیار نہ دیا. اس اختیار سے باہر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سینیریو پیدا کیا ہے، اس پہ وہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. اصل میں تو معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کو تو یہ بات نہ گراں گزری نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گراں نہیں گزری، اور آپ نے صحابہ کو یہ سمجھا دیا کہ کوئی بھی جو بلندی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی. کیا مطلب کہ وہ شخص تکبر کرتا بھی ہے بالفرض، یا وہ بڑا ہو بھی جاتا ہے تو یہ نہ ذہن میں لے کہ میں ہمیشہ کے لیے ایسا رہوں گا، اللہ چاہے گا تو اس کا زوال آ جائے گا. بڑے بڑے صاحب علم لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اپنا نام بھول جائے. ایک زمانہ ایسا ہے کہ نام بھول کے اپنے بارے میں نہیں پتا ہے میں کون. تو کوئی علم میں تکبر نہ کرے کہ یہ علم میرے پاس آ کے ہمیشہ رہے گا، اللہ چاہے گا تو زوال آ جائے گا. کوئی امیر ترین شخص ہے دنیا کا، اس پہ تکبر نہ کرے کہ میں امیر ترین شخص ہوں تو میں ہی رہوں گا، کل زوال آئے گا تو نیچے. آسانی سے سمجھے یونائٹڈ اسٹیٹس، انہیں یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو وہ تکبر نہ کرتے جو انہوں نے کیا تھا. تو اصل میں تکبر انسان کرتا ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میں نے تو اس رستے پہ ہی آگے جانا ہے، واپسی والا تو کوئی رستہ ہے ہی. آپ نے سمجھا دیا کہ بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور اس پہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان ہے کہ بجائے اس کے آپ کہتے ہیں صحابہ کو کہ جی جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ، اس سے پوچھو کیوں آگے گیا، آپ نے ان کو گویا کہ سمجھا دیا کہ نہیں تم غلط بات کر رہے ہو. یہ ایسا نہیں ہے معاملہ، یہ کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھوڑی تھا کہ میری اونٹی سے آگے کوئی نہ جائے، وہ تو صحابہ کی تعظیم تھی، خود کرتے تھے. ٹھیک ہے. باب تحریم الکبر والاعجاب.
الکبر ہوا احتقار المرء غیرہ. جی الکبر ہوا احتقار المرء بڑی مختصر سی ڈیفینیشن ہے. دوسروں کو حقیر جاننا. دوسروں کو اپنے کے علاوہ. ہاں اپنے علاوہ کسی کو بھی حقیر جاننا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. دونوں. تکبر کو مزید تھوڑا سا بیان کیا گیا کہ فمن ترک امر اللہ او وقع فی منہیہ، جس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا یا اس کی منع کردہ شے میں ملوث ہو گیا، استخفافا بہ، اسے ہلکا سمجھتے ہوئے. اللہ کا کوئی حکم آیا سنا اور ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا. اللہ نے کسی چیز سے منع کیا تھا، اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس میں ملوث ہو گیا. فہو کافر، تو وہ کافر ہے. کون سا کافر؟ قانونی نہیں، حقیقی. وَأَمَّا مَنْ تَرَكَهُ لا علی سبیل ذالک، اور جس نے اس طرح سے جس نے چھوڑا اس راستے پر نہیں، بل لغلبۃ الشہوۃ، بلکہ شہوت کے غالب ہونے کی وجہ سے. اللہ کا حکم تھا نماز پڑھو، اسے یہ معلوم تھا نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن نیند بڑی سخت آئی ہوئی تھی تو وہ غالب آ گئی، شہوت غالب آئی. شہوت ہے نا ایک، نیند بھی ٹھیک ہے، تو وہ نہیں پڑھ سکا نماز. لیکن جب اٹھا اسے افسوس ہوا. اویل غفلتی، یا غفلت کی وجہ سے، فآسن، تو وہ گناہ گار شمار ہوگا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ بھی ایک تکبر ہے کہ اللہ کا حکم کو کم تر سمجھنا، جو اس کی ویلیو ہے، جتنی اس کی یعنی کہ سینسٹیوٹی ہے، اس کو کم سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے ایک. ٹھیک ہے. والاعجاب، اور عجب کیا ہے؟ باب تحریم الکبر والاعجاب. عجب بہت بڑی بیماری ہے. تکبر سے جو باعث نکلتا ہے وہ عجب میں پھنس جاتا ہے کہیں جا کے. عجب کیا ہے؟ ای النظر الی النفس بعین الکمال والفخر. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، النظر الی النفس، اپنے نفس کو دیکھنا، بعین الکمال، کمال کی آنکھ سے. کیا ہی بات ہے، کیا ہی میں پڑھا کے گیا ہوں آج. ٹھیک ہے، اور کیا ہی میں نے یہ مسئلہ حل کیا ہے. والفخر، اور فخر سے. فخر کیا ہوتا ہے جی؟ اپنی ہی کسی بات کو اپنے اندر اپریشیٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے سامنے بھی ہو سکتا ہے. بما فیہا من علم او صلاح، اپنے نفس کی ان باتوں پر جو کسی علم کی بنیاد پہ یا کسی صلاحیت کی بنیاد پہ اس کے اندر ہے، اس کے اوپر کمال کی آنکھ سے دیکھنا. او اندہا من مال او جاہ، یا اس کے پاس کوئی مال اور جاہ ہو، اس کے اوپر خوش ہونا. یہ کیا ہے؟ عجب ہے. تو عجب سے بچنا بہت مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ صلاحیت واقعی ہوتی ہے، وہ شے ہوتی ہے انسان کے اندر. تو حل کیا ہے اس کا؟ بس عجب کا اصل میں اگلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اسے پھر اپنی پراپرٹی سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی بعض بار ہو سکتا ہے کہ اسے پتا ہے آپ نے چلا اسی بنیاد پہ میری عزت ہے، اس کو شروع کریں گے. اب کل ہی وقت پورا ہو گیا، کل اس کے اوپر بات کریں گے. عجب اور تکبر.